رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوا، اور اس مہینے کے ساتھ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو خیرات اور برکات رکھی ہیں وہ بھی رخصت ہو گئی. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے. اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خواہ روزے کی شکل میں ہے یا نفلی عبادات کی شکل میں ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور انہیں اپنی عبادت پر ثابت قدم رکھے. ہماری بہنیں عموماً ان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا ویسے ہی فرض ہے. ذرا غور کریں، جن کا پورا کرنا ویسے ہی فرض ہے جیسے کہ رمضان میں رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. لہذا ہر بہن کو ان کے پورا کرنے کی فکر اور شدید فکر ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے جو قضا ہو چکے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے پورا سال باقی ہے. سال کے یعنی دوسرا رمضان آنے سے پہلے کبھی بھی انہیں قضا کیا جا سکتا ہے. البتہ ہم اپنی بہنوں سے گزارش کریں گے کہ اس بارے میں جلدی سے کام لیں. کیوں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جلدی روزہ رکھ لینا یہ فرائض سے سبکدوشی اور اپنے اوپر جو ایک ذمہ داری ہے اس سے بری ہو جانا ہے. دوسری چیز بعد میں بھول ہو جایا کرتی ہے. بسا اوقات اگر روزے 2 ہی 1 دن کے رہ گئے ہیں تو اس میں ہماری بہنوں سے بھول ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے بہت ایزی اور آسان لے لیتی ہماری بہنیں کہ چلو 2 ہی دن تو ہے، 3 ہی دن تو ہے، 4 ہی دن تو ہے، اب رکھ لیں گی، اب رکھ لیں گی، اب رکھ لیں گی. اسی طریقے سے پورا سال گزر جاتا ہے اور ان کے روزے قضا نہیں ہو پاتے. تیسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کسی عبادت کا جو وقت رہتا ہے عبادت کرتے رہتے ہیں، اگر فاصلہ زیادہ ہو جایا کرتا ہے تو وہ عادت جو ہماری روزہ رکھنے کی یا کسی عبادت کے کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک مثال دوں، اگر کوئی شخص فرض نمازوں کے بعد یا کوئی عورت فرض نمازوں کے بعد سنت نہیں پڑھ لیتی ہے اور یہ کہتی چلو بعد میں پڑھیں گے تو پھر دوبارہ اسے سستی لاحق ہوتی ہے. اسی طریقے سے ابھی چونکہ رمضان کے روزے رکھے گئے ہیں اور ابھی روزے کی ایک عادت بن گئی ہے، لہذا اگر ابھی وہ قضا روزے رکھ لیے جائیں تو اس میں آسانی ہوتی ہے. اسی طریقے سے قضا روزے جلدی رکھ لینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نیکی کی طرف ہمارا سبقت کرنے کا اور جلدی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے. نیکی کے کام میں ہمارے اندر سستی نہیں ہے. یہ قضا روزے ہیں، اس سے متعلق یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بسا اوقات یہ قضا روزے ہمارے اوپر جو بھاری پڑتے ہماری بہت بہنوں پر وہ یہ ہے کہ وہ روزے مثال کے طور پر 7-8 رہا کرتے ہیں اور 7-8 روزے ایک بارگی رکھنا یہ ہماری بہنوں پر بھاری پڑتا ہے. لہذا اگر کسی کے اوپر لگاتار روزے رکھنا بھاری ہے تو اسے 1-2 کر کے یعنی اگر ہر ہفتے پیر یا جمعرات کو روزے رکھ لیے جائیں تو یہ اس کے لیے آسانی ہوگی اور یہ چیز بھی جائز ہے. ایک اور چیز اس سلسلے میں ہے کہ بہتر یہ ہونا چاہیے کہ قضا روزے جو ہیں وہ پہلے رکھے جائیں اور نفلی روزوں کا اہتمام بعد میں کیا جائے، اس لیے کہ فرض روزے اہم ہیں نفلی روزوں کے مقابل میں. نفلی روزوں سے متعلق ہم سے کبھی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، البتہ اگر ہم نے فرض روزے نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے متعلق ہم سے پوچھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو اپنے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.